اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کا مقصد اللہ سے ہم کلام بات چیت ہونا تھا۔ راستے میں ایک صحرا ریگستان آیا جو بے آباد اور خاموش تھا۔ اسی جگہ انہیں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملا۔ وہ چرواہا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا، مگر اس کا طریقہ بہت ہی نرالا تھا اور معصوم تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، تم کہاں ہو؟ کاش تم میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، تمہارے کپڑے صاف کرتا، تمہاری کنگھی کرتا اور تمہیں اپنے ساتھ سلاتا۔ اگر تمہارے پیر درد ہوتا تو میں تمہارے پیر دباتا۔ اے میرے رب، بس ایک بار مجھے مل جاؤ تو میں تمہاری اتنی خدمت کروں کہ تم مجھ پر بہت راضی ہو جاؤ۔ اس چرواہے کی یہ بھولی بالی باتیں سن کر حضرت موسیٰ بہت ناراض ہوئے۔ انہیں لگا کہ یہ شخص اللہ کے سامنے گستاخی کر رہا ہے۔ وہ چرواہے کے پاس گئے اور سخت لہجے میں کہا، اے جاہل انسان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات پاک ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسی باتیں کر کے کفر کر رہے ہو۔ چرواہا حضرت موسیٰ کی بات سن کر بہت ڈر گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اور وہ بے حال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے بات کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے ہمارے ایک بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ صرف اس کی ظاہری زبان تھی، لیکن اس کا دل ہمارے لیے خالص محبت سے بھرا تھا۔ ہم تو دل کی زبان دیکھتے ہیں اور اس کی نیت صاف تھی۔ اس کی باتیں ظاہری طور پر چاہے عجیب تھیں، لیکن ہمیں اس کا اخلاص بہت پسند آیا۔ اللہ کا یہ فرمان سن کر حضرت موسیٰ بہت شرمندہ ہوئے۔ وہ ترنت واپس لوٹے اور چرواہے کو ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ اسے ملے تو انہوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، اے اللہ کے بندے، تو پھر سے اپنی زبان میں اپنے رب سے بات کرو، اللہ کو تمہارا انداز پسند ہے۔ یہ سن کر چرواہے کے چہرے پر پھر سے سکون اور خوشی لوٹ آئی۔ اس داستان سے ملنے والے خاص سبق: اخلاص کی اہمیت۔ اللہ کو ہماری عبادت سے زیادہ ہمارے دل کا سچا اخلاص پسند ہے۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم دل اور ہمارے علم کو نہیں بلکہ ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہمیں کسی کی ظاہری باتوں یا حالت پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون اللہ کے نزدیک ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو تھی ہماری